بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا اور ساری کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین، پیغام و شریعت کو امت تک من وعن پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، جیسا کہ اس سے پہلے دین اسلام میں بچوں اور اولاد کے حقوق سے متعلق کئی باتیں ذکر کی گئیں۔ شریعت میں بچوں کے حقوق کو سمجھنے کے لیے ہم نے ان حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بیان فرمایا۔ پہلا حق یا پہلا حصہ وہ ہے جو بچوں کی ولادت سے پہلے کا ہے، جس کے ضمن میں کئی باتیں ذکر کی گئیں۔ سب سے پہلا حق کہ ایسی ماں کا اور ایسے باپ کا انتخاب کیا جائے جو نیک اور صالح ہو، اور دوسرا حق یہ ہے کہ شوہر اور بیوی حصول اولاد کے لیے جائز، حلال اور شرعی طور پر جو درست ہے وہ رشتہ قائم کرے، تاکہ اس کے نتیجے میں صحیح النسل والنسب اولاد پیدا ہو، حلال اولاد پیدا ہو، حرام اولاد نہ ہو، ولد الزنا نہ ہو۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ حصول اولاد کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین جو اولاد عطا کرے اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اس کے لیے بھی دعا کرتے رہے۔ اور چوتھا حق یہ بیان کیا گیا کہ اولاد کا حق الحیات ہے، اولاد کو زندگی کا پورا حق ہے، دنیا میں آنے کا پورا حق ہے۔ معاشی اور اقتصادی اعتبار سے تنگی یا مذہبی و عقدی مسائل یا قبائلی تعصب کی بنیاد پر اولاد کو ناحق قتل نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی رکھی ہے،
انہیں دنیا میں آنے کا اور جتنا حق اللہ نے اس دنیا میں جینے کا انہیں عطا کیا ہے انہیں جینے کا پورا حق حاصل ہے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو ولادت سے پہلے کے ہیں، کچھ حقوق وہ ہیں جو ولادت کے بعد کے ہیں۔ ولادت کے بعد اولاد کے بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے استحباب البشارہ والتہنیہ عند الولادہ، کہ جب اولاد ہو تو آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک نعمت عطا کی ہے، اس نعمت پر آپ خوش ہو، آپ کا خوش ہونا اور ساتھ میں لوگوں کو اس کی مبارکبادی دینا، لوگوں کو یہ بشارت دینا کہ اللہ نے مجھے ایک نعمت عطا کی ہے، اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت عطا کی، یہ آپ بشارت دیں، خوشخبریاں لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں میں اس کا اعلان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر حصول اولاد کو بشارت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہاں کھڑی ہوئی تھی، جب انہیں بشارت دی گئی اولاد کی تو فضحکت، وہ ہنسنے لگی، فبشرناہا باسحاق، ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ ایسے ہی اللہ نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار بچے کی ہم نے انہیں بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا کی تو اللہ رب العالمین نے بخود بشارت دیتے ہوئے کہا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے انہیں ندا لگائی اس حال میں کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو کر، محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا، اللہ تعالی تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہونے والی ہے اس کی بھی یہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ یہ سردار ہوں گے، عفت و پاک دامن ہوں گے اور صالح نبیوں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالی نے اولاد کی بشارت دی۔ ایسے ہی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی بن مریم، جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ ان اللہ یبشرک، اللہ رب العالمین تمہیں بشارت دیتا ہے بکلمۃ من، ایک کلمے کی جو اس کی طرف سے ہو، اسمہ المسیح عیسی بن مریم، اس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہوگا۔ اللہ تعالی نے خود حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد کی بشارت دی، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت میں باعزت ہوگا اور یہ میرے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر حصول اولاد کو بشارت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ جب آپ کو یہ نعمت ملے تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، لوگوں کو یہ نعمت بتانا چاہیے اور مبارکبادی حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کرام کا جو تذکرہ کیا ہے اور بشارت کے طور پر اللہ نے جو بیان کیا ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی گئی، اللہ نے انہیں بشارت دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دی گئی، اللہ رب العالمین نے انہیں بشارت دی۔
حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد اللہ نے عطا کی تو اللہ نے انہیں بشارت کے طور پر یہ بات بیان فرمائی، یعنی یہ ان کی خود کی اولاد اللہ نے عطا کی اور انہیں بشارت دی۔ اس کے علاوہ ایک دوسری صورت ہو سکتی ہے، جیسے آپ میں سے کسی کو کوئی ایسی اولاد مل جائے جو گم شدہ ہے، یا کسی قریبے کے یا کسی بچے کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے، اور ایسی صورت میں وہ بچہ آپ کی کفالت میں آ جائے، یا آپ کو کوئی گمشدہ بچہ مل جائے، یا بچے کے ماں باپ کی وفات کی وجہ سے وہ بچہ آپ کی کفالت میں آ جائے، تو ایسی صورت میں عموماً لوگوں کا ذہن اور تصور یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہمارے ذمے آ گیا، گویا ہمارے لیے ایک مصیبت اور وبال جان بن گیا، جبکہ یہ بچہ بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ وہ ایک نفس اور انسان ہے۔ وہ بچہ جب آپ کے پاس آیا، اللہ رب العالمین نے اس کی تربیت، اس کی کفالت، اس کی پرورش کے لیے آپ کا انتخاب کیا، تو گویا اللہ نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے، اس پر بھی آپ کو بشارت حاصل ہونی چاہیے، اس پر بھی آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایسے گمشدہ بچے کو جب لوگوں نے حاصل کیا تو اس پر بشارت کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا۔ جب قافلے والوں نے انہیں پایا تو سب سے پہلے ان کا جو جملہ تھا، اللہ تعالی نے اس جملے کو قرآن میں نقل کیا، قال یا بشرا ھذا غلام۔ سب سے پہلے جو ڈول کو کھینچنے والا تھا اس نے کہا، اے خوشخبری، یا بشرا ھذا غلام، اے خوشخبری، یہ بچہ حاصل ہوا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اللہ نے بیان کیا بچہ جب ملا سب سے پہلے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان کی نیت خراب ہو گئی۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے اس بچے کو مال تجارت تصور کیا، جس کی وجہ سے اپنے قافلے کے جو دوسرے ساتھی تھے ان سے اس بچے کو چھپایا کہ ہم نے اس بچے کو کیسے حاصل کیا ہے۔ اسی لیے آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جان رہا تھا اور اللہ کے علم میں تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ تو جو بات بتلانی مقصود ہے وہ یہ کہ اولاد کا حصول، بچہ آپ کو کہیں سے بھی حاصل ہو، گرچہ گم شدہ بچہ یا آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کے وفات کے نتیجے میں وہ یتیم بچہ آپ کی کفالت میں آ جائے تو وہ بچہ بھی آپ کے لیے ایک بشارت ہے، اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، آپ کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ ساری حدیثیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کی کفالت کے سلسلے میں بیان فرمائی، آپ وہ سارے فضائل کے حقدار بنتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ایسے بچے کے جس کے سر پر کسی کے کفالت نہیں ہے، جس کے سر پر کسی کا سہارا نہیں، آپ اس کو سہارا دے رہے ہیں۔ میرے بھائی، جہاں ایک طرف حصول اولاد ایک بشارت ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے اگر کسی انسان کو اولاد کی نعمت عطا کی ہے، وہ شخص آپ کے سامنے اپنی اس خوشی کا اظہار کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اولاد کی نعمت عطا کی، تو اسلام نے تعلیم دی ہے کہ آپ اس شخص کے لیے مزید برکت کی دعا کریں، آپ اس شخص کے لیے مزید برکت کی دعا کریں، جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے، حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان رجلا، ایک آدمی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے پاس آیا، وعنده رجل، اور اس وقت حضرت حسن بصری کے پاس ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور اس آدمی کو اللہ رب العالمین نے اولاد عطا کی تھی، وہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی تھی جو حضرت حسن بصری کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دوسرا آدمی حسن بصری کے پاس میں آیا اور جب اس آدمی کو دیکھا تو اس نے کہا، فقال له يحنك الفارس، گھوڑے کی مبارکبادی ہو۔ گھوڑے کو عموماً فخر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یا شجاعت اور بہادری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اس شخص نے کہا، يحنك الفارس، گھوڑے کی مبارکبادی ہو، ایک شجاعت اور بہادر بچہ آپ کے یہاں ہوا۔ فقال له الحسن البصری، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے کہا،
ما युदरिक फारिस हुआ अम औ हिमार, तुम्हें कैसे पता कि वो घोड़ा है या गधा है? तुम मुबारकबादी घोड़े के नाम से दे रहे हो, शुजाअत और बहादुरी की वजह से तुम घोड़े की मुबारकबादी कह रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि वो घोड़ा आगे चलकर वो घोड़े की तरह बहादुर बनेगा या गधा बनेगा? काल फकैफ नक़ूल, तो शख्स ने कहा फिर हम कैसे कहें? काल, तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कुल बूरिक लक फिल मौहूबी व शकरतल वाहिब व रुज़िक व बलग अशुद्धहु व रुज़िकत बिर्रहु, कहते हैं कि तुम दुआ करते हुए कहना बूरिक लक फिल मौहूबी, अल्लाह ने तुम्हें जो औलाद अता की है उस औलाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत पैदा करे, व शकरतल वाहिब, और जिसने तुम्हें यह औलाद अता की है तुम उसके शुक्रगुजार बन जाओ, अल्लाह का तुम शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें यह औलाद अता की है। व बलगा अशुद्धहु, और तुम्हारे इस बच्चे को अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानी की ताकत और कुव्वत अता करे। व रुज़िकत बिर्रहु, और तुम्हें उसका हुस्ने सुलूक नसीब करे, जब वो जवानी को पहुंचे तो वो तुम्हें तुम्हारे साथ हुस्ने सुलूक करे, तुम्हें उसका हुस्ने सुलूक नसीब हो। ये तालीम दीन इस्लाम ने दी है, यानी औलाद एक नेमत है, जिसको ये नेमत मिले वो इस नेमत का इजहार करे, जिसके सामने इजहार करे वो शख्स उसके लिए दुआएं दे कि अल्लाह ताला मजीद आपको बरकत अता करे। ऐसे ही औलाद के हुकूक में से उनकी विलादत के बाद में जो दूसरा हक है कि जब औलाद हो तो सबसे पहला काम ये करे कि उस औलाद के कान में अजान दिया जाए। इस सिलसिले में बहुत सारे आपको अलग अलग अक़वाल मिलेंगे, जो मशहूर मारूफ हैं वो तीन चीज के अक़वाल। पहला कौल जो बहुत ज्यादा मशहूर है वो ये है कि जब बच्चा हो तो उसके दाएं कान में अजान दी जाएगी और बाएं कान में इकामत कही जाएगी। दलील क्या है? दो रिवायतें इस सिलसिले में जिक्र की जाती हैं। अनिल हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल मन उलिद लहु मौलूदुन फ़अज़्ज़न फ़ी उज़निहिल युमना व अक़ाम फ़ी उज़निहिल युसरा रुफ़िअत अन्हु उम्मुस्सबिय्यात। ये शुअबुल ईमान के अंदर इमाम बहकी रहमतुल्लाह ने इस रिवायत को नकल किया है। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद की नेमत अता करे, फ़अज़्ज़न फ़ी उज़निहिल युमना, और वो उसके दाएं कान में अजान दे और बाएं कान में इकामत कहे, रुफ़िअत अन्हु उम्मुस्सबिय्यात, तो उस बच्चे से जो उसकी मजनून माँ होती है, यानी ऐसी माँ जिसे जिन लगा हो, तो वो अपने बच्चे को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती है, ईज़ा और ज़रर पहुंचाने की कोशिश करती है, तो अल्लाह ताला उस मजनून या जिसे जिन लगा उसकी माँ के शर से महफूज रखता है। ये पहली रिवायत है। दूसरी रिवायत इस ज़िम्न में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़न फ़ी उज़निल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कान में अजान दी। जब उनकी विलादत हुई तो अल्लाह के नबी ने हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कान में अजान दी। फ़अज़्ज़न फ़ी उज़निहिल युमना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं कान में अजान दी। व अक़ाम फ़ी उज़निहिल युसरा, और बाएं कान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकामत कही। ये रिवायत भी शुअबुल ईमान के अंदर इमाम बहकी ने रिवायत नकल किया। उसके बाद वो खुद कहते हैं वहादैनिल इस्नादैनि ज़ईफ़ुन, ये दोनों रिवायतें, दोनों हदीसें ज़ईफ़ हैं। ये इमाम बहकी ने खुद नकल किया और उन्होंने खुद ये बात कही। ये इमाम बहकी ने ज़ईफ़ कहा। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इन दोनों रिवायतों के बारे में कहते हैं कि ये मौजू और मनगढ़ंत रिवायत है। जब मौजू और मनगढ़ंत रिवायत है तो उस पर अमल भी दुरुस्त नहीं। तो वो बात जो ये कही जाती है कि दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही जाएगी, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो दो रिवायतें जिक्र की जा रही दोनों की दोनों ज़ईफ़ और मौजू और मनगढ़ंत रिवायत है। दूसरा कौल कि जब बच्चा हो तो उसके कान में सिर्फ अजान दी जाएगी,
اقامت نہیں دی جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، عن عبید اللہ ابن ابی رافع عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی رضی اللہ عنہ حین ولدته فاطمہ بالصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں جنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں نماز کی طرح اذان دی۔ یہ روایت بھی تقریباً اس پہلی والی روایت کی طرح ہے، لیکن اس روایت کی سند میں دوسرے راوی موجود ہیں اور اس روایت میں اقامت کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد کے اندر اور سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، جس پر شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت حسن درجے کی۔ جب حسن درجے کی یہ روایت ہو گئی جس میں صرف اذان کا تذکرہ ہے، تو اس روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ صرف اذان دی جائے گی، اقامت نہیں دی جائے گی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے، اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب تحفۃ المودود باحکام المولود کے اندر کئی چیزیں انہوں نے ذکر کی کہ آخر اس کی حکمت کیا ہے، کیوں اذان دی جائے۔ پہلی حکمت وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بچہ اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اس کے عظمت کے کلمات پہنچے۔ جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اللہ کی تکبیر، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کی باتیں اس کے کانوں میں پہنچے، اور ایسے ہی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہا جاتا ہے تو کلمہ شہادت کے کلمات جسے پڑھ کر ایک بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تاکہ اسے اس بات کی تلقین کی جائے کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا میں اسے اسلام اور شریعت پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اس کی اسے تلقین کی جائے۔ جیسے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت کلمہ شہادت کی تلقین کی جاتی ہے، دنیا میں آیا ہے کلمہ شہادت اس کے سامنے پڑھا جائے، جب دنیا سے جا رہا ہے تو کلمہ شہادت کی تلقین کرنے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہو۔ تو یہ پہلی حکمت انہوں نے بیان کی۔ دوسری حکمت، اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اذان کے کلمات اپنے اندر بہت زیادہ تاثیر رکھتے ہیں اور اس کی تاثیر انسانی قلب پر مؤثر ہوتی ہے، انسانی قلب پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، گرچہ ہمیں اس کا احساس نہ ہو۔ جب بچے کے سامنے اذان کے کلمات پیش کیے جاتے ہیں تو بچے کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اذان کے کلمات یہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی حمد ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اس لیے بچے کے پاس اذان کے کلمات کہے جاتے ہیں تاکہ اطمینان قلب حاصل ہو۔ تیسری حکمت امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بتلائی کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو شیطان اسے چوکا لگاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ چیختا ہے اور روتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس کے پاس اذان دی جائے۔ کیونکہ جب اذان دی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے، اسی لیے بچے کے پاس اذان کے کلمات دیے جائیں۔ یہ انہوں نے تیسری حکمت بیان کی۔ چوتھی حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ دین فطرت پر آتا ہے اور وہ اسی فطرت پر رہتا ہے یہاں تک کہ شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ بچے کے سامنے اللہ رب العالمین کی کبریائی اور عظمت بیان کی جائے تاکہ بچے کے پاس اللہ کی دعوت شیطان کی دعوت سے پہلے پہنچ جائے، کیونکہ شیطان بھی لوگوں کو اپنے گمراہی کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے۔ بچے کے پاس اللہ کی دعوت شیطان کی دعوت سے پہلے پہنچے، اسی لیے پیدا ہونے کے ساتھ اس کے پاس اذان کے کلمات کہے جائیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الى النور، جو لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔
اور جو کفر کرنے والے ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں جو انہیں نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. اور ایسے ہی اللہ نے ایک جگہ اور بیان فرمایا اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. یہ لوگ آپ کو جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اللہ آپ کو مغفرت اور رحمت کی طرف دعوت دے رہا ہے. لہذا اللہ کی دعوت شیطان کی دعوت سے پہلے پہنچے، اسی لیے اذان دینے کی تعلیم دی گئی. تو دوسرا قول کہ صرف بچے کے پاس اذان دی جائے گی، اقامت نہیں کہی جائے گی. تیسرا قول امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ نہ اذان دی جائے گی نہ اقامت کہی جائے گی، کیونکہ وہ اس روایت کو بھی جس میں اذان کا تذکرہ ہے اسے امام البانی نے حسن کہا ہے، وہ اس روایت کو بھی ضعیف قرار دیتے ہیں. اور ساتھ میں وہ دلیل کے طور پر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اولاد ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کے کان میں اذان دیا. یا ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹے جس کا نام خود اللہ کے نبی نے ابراہیم رکھا تھا وہ لائے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان نہیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے بہت سارے بچوں کو لایا جاتا تھا، جب پیدا ہوتے اللہ کے نبی کے پاس لایا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی بچے کے کان میں اذان دینا ثابت نہیں. اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اذان دینا جائز نہیں ہے یا اسے مکروہ تصور کرتے ہیں. تو یہ تین قسم کے اقوال ہیں. اب ہم اگر ان تینوں کو جمع کر کر دیکھیں تو اس سلسلے میں یہ بات واضح ہے کہ بچے کے کان میں اقامت نہیں کہی جائے گی، کیونکہ کوئی بھی روایت صحیح حدیث سے ثابت نہیں، کوئی بھی صحیح حدیث اس سلسلے میں ثابت نہیں، اس لیے بچے کے کان میں اقامت نہیں کہی جائے گی. جہاں تک رہی بات صرف اذان کی، تو اذان کے سلسلے میں حسن درجے کی روایت موجود ہے. اس پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی بچے کے کان میں اذان دیتا ہے تو یہ مستحسن اور اچھا عمل ہے. اور اگر کوئی کسی سبب سے یا جان بوجھ کر ہی اذان کو ترک کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس سلسلے میں تشدد نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ خاص طور سے ایسے معاملات، ایسی چیزیں جو جس میں اختیار ہو، چاہے تو آپ کریں چاہے تو نہ کریں، اس سلسلے میں لوگوں کے یہاں تشدد بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو تشدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شخص دیتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں دیتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کا سامان جلد از جلد مہیا فرما. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ. خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ ہو اور زبان پر کلمہ توحید جاری ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. محترم حضرات، اولاد کی ولادت کے بعد کے حقوق میں سے دو حق خطبہ اولیٰ میں ذکر کیے گئے. تیسرا حق اس سلسلے میں یہ ہے استحباب تحنیکہ عندما یولد، کہ جب اولاد ہو یا بچہ پیدا ہو تو انہیں تحنیک کرایا جائے. تحنیک کیا ہوتا ہے؟ تحنیک کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو آپ کھجور یا کوئی میٹھی چیز لے کر اسے اچھے طریقے سے باریک چبا کر اس کے بعد اسے نکال کر بچے کے زبان پر اسے چٹایا جائے، اس کے زبان پر لگایا جائے. کھجور یہ افضل ہے کیونکہ احادیث میں کھجور ہی کا تذکرہ موجود ہے. اگر کھجور نہ ہو تو ایسی صورت میں کوئی بھی میٹھی چیز لے کر اسے چبا کر بالکل باریک کر کر اس کے بعد اسے نکال کر بچے کی زبان پر اسے چٹایا جائے. اسے تحنیک کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کئی روایتیں موجود ہیں. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال ولد لی غلام. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میرے یہاں ایک بچہ ہوا، فأتيت به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لے کر آیا، فسماہ ابراہیم، تو اللہ کے نبی نے اس کا نام ابراہیم رکھا، اور فحنکہ بتمرۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ذریعے اس کی تہنیک کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود چبایا اور اس کے بعد نکال کر اس بچے کی زبان پر لگایا۔ فحنکہ بتمرۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی کھجور کے ذریعے تہنیک کی، ودعا له بالبرکۃ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس بچے کو میری طرف لوٹا دیا۔ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدَ أَبِي مُوسَى، یہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے بچے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بچوں کا تہنیک کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت موجود ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا، فیبارک علیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کیا کرتے تھے، ویحنکہم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تہنیک کیا کرتے تھے، کھجور یا کوئی میٹھی چیز انہیں چٹایا کرتے تھے۔ فأوتی بصبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس بچے کو دیا گیا، فبال علیہ، تو اس بچے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء، اللہ کے نبی نے پانی منگایا، اس پیشاب کے اوپر وہ تھوڑا سا پانی ڈالا، ولم یغسلہ، اللہ کے نبی نے پورے طریقے سے دھویا نہیں، پورے کپڑے کو دھویا نہیں، اللہ کے نبی نے اس پر کچھ پانی ڈالا۔ تو اس حدیث سے جو بتانا مقصود ہے کہ بچوں کا تہنیک کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک بچہ تھا، ایک بیٹا تھا، وہ بیمار ہو گیا، فخرج ابو طلحہ الی المسجد، بہت زیادہ بیمار تھا، حضرت ابو طلحہ نماز کا وقت ہوا، مسجد کی طرف نکل گئے، فتوفی غلامہ، تو وہ بچہ انتقال کر گیا، فحیت ام سلیم المیت، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ جو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے کیا کیا، اس بچے کے جنازے کو تیار کیا، اس میت کو بالکل تیار کیا، وقالت لأہلها، اور اپنے گھر والوں سے کہا، لم يخبر احد منکم ابا طلحہ بوفات ابنہ، تم میں سے کوئی بھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے کی وفات کی خبر نہ دینا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ واپس آئے، ومعاه ناس من اہل المسجد من اصحابہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کے ان کے کچھ ساتھی تھے جو ان کے گھر آئے۔ حضرت ابو طلحہ نے گھر میں آ کر بیوی سے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے، قالت خیر ما کان، کہا جو پہلے تھا اس سے بہتر حالت میں۔ ان کے سامنے رات کا کھانا انہوں نے پیش کیا، وتعشوا، حضرت ابو طلحہ اور ان کے سارے ساتھیوں نے رات کا کھانا کھایا، وخرج القوم، اور لوگ واپس چلے گئے، وقامت امرأۃ الی ما تقوم به المرأة، اس کے بعد ان کی بیوی ان کاموں میں لگ گئی جن کاموں کو کرنا عورتوں کا کام ہے، یعنی اپنے شوہر کو جنسی سکون عطا کرنا، راحت اور سکون پہنچانا، ان کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنا، ان کی حاجت اور ضرورت کو انہوں نے پورا کیا۔ فلما كان آخر اللیل، جب رات کا آخری حصہ بچا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر ابو طلحہ سے پوچھا، اے ابو طلحہ، آپ کی کیا رائے ہے ایسے شخص کے بارے میں کہ اسے کوئی چیز عاریتاً دی جائے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور جب اس سے وہ چیز واپس مانگی جائے تو وہ اس کے اوپر ناگوار گزرے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص یا وہ قوم جسے عاریتاً کوئی چیز دی گئی، بعد میں جب واپس مانگی جا رہی تو وہ ان پر ناگوار گزر رہی ہے، وہ انصاف نہیں کر رہی ہے۔ قالت، کہتی ہے، فَإِنَّ بَنَكَ، بے شک تمہارا بیٹا، كَانَ عَارِيَةً مِّنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اللہ رب العالمین کے بیانات سے تمہارے پاس عاریتاً تھا،
ان اللہ قبضہ، اللہ رب العالمین نے اسے اپنے پاس بلا لیا، فاسترجع، تو وہ لوٹ چکا، فحمد اللہ، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس پر اللہ کا حمد بیان کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری بات بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بارک اللہ لکما فی لیلتکما، اللہ رب العالمین تم دونوں کے رات میں ملنے میں برکت پیدا فرمائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں ام سلیم رضی اللہ عنہا امید سے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے یہاں ولادت ہوتی ہے، رات کے وقت ولادت ہوتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے فَكَرِهَتْ تُحَنِّكَهُ حَتَّى يُحَنِّكَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحنیک کرنے سے پہلے کوئی اور تحنیک کرے۔ رات میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اب رات میں اللہ کے نبی کے گھر نہیں جا سکتے، اسی لیے وہ ناپسند کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کے تحنیک کرنے سے پہلے کوئی اور تحنیک کرے۔ انتظار صبح تک کیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صبح ہوتی ہے، میں اس بچے کو لے کر اور کچھ اجوا کھجور لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلیم رضی اللہ عنہا کے ہاں رات میں ولادت ہوئی ہے، وَكَرِهَتْ تُحَنِّكَهُ حَتَّى يُحَنِّكَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کے نبی کے تحنیک کرنے سے پہلے کوئی اور تحنیک کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ قال، کہا تمرۃ عجوۃ، اللہ کے نبی اجوا کھجور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لیا اور اللہ کے نبی نے اپنے دانتوں سے اسے چبایا، باریک کیا، انتہائی باریک ہونے کے بعد اس بچے کی زبان پر اللہ کے نبی نے لگایا اور اللہ کے نبی نے کہا حب الانصار تمرۃ، انصار کی محبوب غذا تمر ہے۔ اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا نام رکھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہوا عبد اللہ، اس بچے کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس حدیث سے جو بتانا مقصود ہے، بہت سارے اس سے دروس اور سبق لیے جا سکتے ہیں اس حدیث سے، لیکن جس بات کو بتانے کے لیے حدیث بیان کی گئی ہے کہ صحابہ و صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بچوں کا تحنیک کروایا کرتے تھے۔ یہ ایک سنت عمل ہے، آپ تحنیک بچوں کا کر سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ کھجور کے ذریعے کریں، اگر کھجور نہ ہو تو کسی میٹھی چیز کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، یا آج کل کیونکہ ہمارے یہاں کھجور اس مقدار میں نہیں ملتے تو ایسی صورت میں شہد کی شکل میں بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے ایک سنت ہے، اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ثم امر الله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى وجل وهم وتم واكبر